ایک فریق کی بات کو دوسرے فریق تک پہنچانا چغلی کہلایا جاتا ہے۔ کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاقل صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں عاقل بول رہا ہوں، فرمائیے۔ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ انڈیا کس جگہ؟ میں بنگلور سے۔ بنگلور سے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ارشد ہے۔ ارشد صاحب، جی فرمائیے۔ جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ جب ہمارے ایک دوست نے اب وہ جو ہے دوسری شادی کر لی ہے، وہ بہت اب ان میں جو ہے تو پہلی بیوی رہنے کے باوجود دوسری شادی کر لیے اور پہلی بیوی سے ان کو 2 بچے ہیں۔ جی اب اس میں جو ہے پھر ان کی شادی میں گڑبڑ ہو گیا، پہلی بیوی جو ہے ان کو بہت تنگ کرنے لگ گئی، تو پھر یہ جو ہے دوسری کو جو ہے پھر کچھ پیسے دے کر پھر اس سے طلاق لے لیے۔ یہ کس طریقے سے شادی کی جو رولنگ کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا ہے، یہ ذرا آپ اس کے اوپر تھوڑا یہ بحث کریں گے، مطلب کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا لائٹ ڈالیں گے تو بہتر رہے گا۔ دیکھیے کہ جو اس لوگوں ارشد بھائی، ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، یہ اس نے نیک اور اچھا کام کیا۔ اس عورت کو اللہ ہدایت دے جس نے اس کی مخالفت کری اور اس نے زور زبردستی کروا کے اس کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر یہ عورت دوسری عورت ہوتی تو یا اس کی بچی ہوتی تو کیا اس کو طلاق دلواتی؟ نہیں۔ تو ایسی صورت میں اس عورت نے زیادتی کی ہے اور اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ مرد صاحب جو ہیں جنہوں نے پریشر میں آ کر طلاق دے دی ہے اور چھٹکارا پا لیا ہے، تو بھائی میرے آپ کو پہلے ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جو طلاق اس نے دی ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا تھا اپنی بیوی کو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر پریشرائز کر کے طلاق دلوائی گئی ہے، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو، بلکہ باپ کو ایک صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ شادی کر لی باپ نے تو اسے خوب مارا اور کہا کہ جناب آپ کو ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ اس کو طلاق نہ دے دیں۔ تو ایسی صورت میں وہ طلاق بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک قصہ ارشد بھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو فلسطین میں ایک صاحب تھے، ان کی عمر 106 سال، اور ان کی جب عمر ہوئی 67 سال تو ان کے 10 بچے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے خیر مخالفت شروع کر دی ان کی بیوی کے انتقال کے بعد کہ بھائی ہم تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں 63 سال کے بعد 67 سال کی عمر میں جب میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے 10 کے 10 بچے مجھ سے جدا کر دیے، ان کو موت آ گئی 67 سال کی عمر میں۔ اور پھر 67 سال کے بعد انہوں نے ایک دوسری شادی کری اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 بچے دیے۔ تو مال دینا، دولت دینا، عزت دینا، یہ سارا اللہ کا کام ہے۔ اس میں یہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہماری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کئی لوگ ہیں بیوہ بچے ہیں نا، ان کو بیوہ رگڑوا دیں گے، مروا دیں گے کہ بس یہ خلاص اس کی عمر 40-50 سال کی ہو گئی ہے، اب یہ شادی کے لائق نہیں رہی۔ اب تمہیں کیا پتا بھائی، ایک آدمی کی بیوی مر گئی ہے یا ایک آدمی کی بیوی ہے بھی، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن ہم سماج کی یہ برائی ہے کہ وہ نہ تو عورتوں کو دوسرے شادی کرنے پر ابھارتی ہیں اور نہ ہی مردوں کو دوسری شادی کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ عورت نے دراصل غلط کیا ہے، یہ اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو طلاق دلوائے۔ جی میں انٹرفیئر ہو سکتا ہوں؟ سوری آپ سے جی پلیز۔ وہ لوگ میرے کو جو ہے وہ بلائے تھے، میرے کو جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے، مطلب کہ بات ان کو سمجھانے کے لیے بلائے تھے۔ میں گیا تھا ادھر، میں جانے کے بعد میں جو ہے وہ عورت کے اس طریقے سے بولتی ہے کہ بھائی کہاں لکھا ہے تمہارے کو کہ 4 شادی کرنے کے لیے، بیکاز 4 شادی کرنے کے لیے میں بتا کہ دیکھو قرآن میں صاف لکھا ہے یو کین میری، تم لوگ شادی کر سکتے ہیں، چوائس آف یور 1, 2 or 3 or 4، بٹ اف یو کانٹ ڈو جسٹس
तुम्हें एक ही शादी करना है, ये तो बोला ना, हमारे से परमिशन दिए बगैर ये कैसा शादी करते। अब ये बात सवाल उठा कि हमारे से परमिशन ले, मैं बोला भाई परमिशन की भी कहीं, मैं ये तो आज तक मेरे को मालूम नहीं है कि परमिशन लेना है नहीं, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। इससे जो है मैं आपका जिक्र किया, मैं आपका फॉलो करता हूँ, आपके वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अगर इसके बारे में पूरी वजाहत आप एक टाइम कर दिए तो सबके सामने जो है क्या क्या रूलिंग क्या है इसकी, जो मैं ये सुना सकूं किसी को, तो तब बेहतर रहेगा। ये आपसे गुजारिश है मेरी। मैं इंशाअल्लाह ताला ये आपकी और मेरी गुफ्तगू इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ये रिकॉर्ड भी हो रही है। अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया है ना, तो वहाँ हुक्म तला उन लोगों को निकाह की जहाँ बात आई है, तो निकाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अल्लाह ताला ने फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो यहाँ निकाह का जब सूरह निसा आयत नंबर 3 में जो जिक्र किया है ना अल्लाह ताला ने, वो 2 निकाहों से शुरू किया है कि मसना व सुलास व रुबा, 2 शादी करो, 3 करो या 4 करो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, फिर अगर इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तब क्या करना है, फवाहिदा, फिर ऐसी सूरत में एक है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में 1 से शुरू नहीं करा है निकाह को, बल्कि 2 से शुरू किया है कि आप फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, और ये कहना कि पहली बीवी से इजाज़त ली जाए, मर्द को वली की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होती। वली को, हाँ, एक काजी थे, उन्होंने अपनी, हालांकि ये मेरा बहुत मन पसंदीदा मौजू है, इस टॉपिक पर मैं किताब लिख रहा था वो जो अधूरी रह गई, जिसमें मैंने लिखा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी शादी करे और पहली बीवी को बताए, बल्कि इस सिलसिले में एक काजी थे मलिक खालिद के दौर में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनको बताया ही नहीं अपनी पहली बीवी को। अब वो जो शादी, जिसने दूसरी जो बीवी थी, उसको ये लगा कि ये जनाब लगता है अब ये तीसरी शादी भी करने जा रहा है, तो उन्होंने एहतिजाज करने के लिए काजी के पास जाकर घर में दस्तक दी और कहा कि जनाब मैं इंसाफ चाहती हूँ। अब जब काजी की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि काजी साहब से तो आप जाके कोर्ट में मिलिएगा, दफ्तर में मिलिएगा, यहाँ तो आज छुट्टी है। उसने कहा नहीं, मुझे आज ही मिलना है। उसने खैर चीख पुकार करी तो काजी ने कह दिया कि चलिए ठीक है, इनको बिठाइए मजलिस में और मैं आता हूँ। तो मजलिस में जब वो औरत आके बैठ गई तो इस औरत, ये जब काजी गए तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, ताकि दोनों खवातीन, चूंकि एक खातून बाहर से आई है, तुम मेरे साथ रहना। अब ये जो पहली बीवी थी काजी की, ये भी ये सोच रही थी कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अब दोनों वहां पर एक छत के नीचे, दोनों मियाँ, 2 बीवियां हैं और एक शौहर है, और दोनों को ये पता नहीं है कि इसकी पहली बीवी दूसरी को नहीं जानती, और दूसरी को तो ये पता है कि हाँ ये पहली बीवी है। अब शौहर काजी जो है उसने कहा कि तुम क्यों आई हो? उसने कहा मैं शिकायत करने आई हूँ अपने शौहर की, वो शौहर मेरा तीसरी शादी करना चाह रहा है, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। उसने कहा क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? कहते हैं यकीन नहीं है, मुझे शक हो रहा है। कहता है तुम्हें जिस तरह से शक होता है ना, वैसे ही ये जो मेरा बराबर में बैठी हुई है ना मेरी बीवी, इसको भी यही शक होता है कि मैं और शादी कर रहा हूं। तो मैं कसम खा के कहता हूं कि इस छत के अलावा, इस छत के नीचे जो बैठी है वो मेरी बीवी है, बाकी इसके छत के अलावा कोई मेरी बीवी नहीं है, और मैं उसे तलाक देता हूं। हालांकि दोनों बीवियां उसी की थी, तो एक दूसरे को पता ही नहीं था। तो यहाँ ये देखिए, हाँ, ऐसा नहीं है कि औरत को शादी से पहले उसकी इजाज़त ली जाए। शेख महराज रब्बानी कहते हैं तो शादी से पहले उसकी अम्मा से इजाज़त ली जाएगी, अब उससे थोड़ा ही ली जाएगी इजाज़त, तो ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि शेख इब्न बाज ने कहा कि ये नवाक़िद इस्लाम में से है, कुफ्र है। एक औरत नापसंद करे कि अपने शौहर को शादी ना करने दे, ये कुफ्र है। इसलिए
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مثنا و ثلاث و رباع کا حکم دیا ہے، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، تو آپ اس کا وہ حق مار رہی ہو جو اللہ رب العالمین نے اس کو حق دیا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ بات ایک بار یہ کر لینا کہ بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ یہ عورت ایسا بولنے لگے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ وہاں کی وہ بات اور تھی، وہ کسی اور اس کے لیے کیے تھے کہ بیکاز وہ قبیلوں میں جو ہے ان کو دوستی کرنے کے لیے وہ الگ الگ اس پہ کیے تھے، وہ مطلب ریزنز پہ کیے تھے، مگر یہاں آج کل ویسا تو نہیں ہے، تو یہ بغیر بولے کہ شادی کر لی ہے بلکہ یہ بہت گڑبڑ ہو گیا تھا، تو اگر اس کی وضاحت آپ کر دیے تو میں ان کو ریکارڈنگ سنا سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی جو شادی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ آپ زنا سے بچ جائیں، آپ نفسانی جو خواہشات ہیں آپ کی اسے حلال طریقے سے پورا کریں، یہی وجہ ہوتی ہے نا۔ اچھا پہلی شادی تو اب یہ بتاتے ہیں کہ تو دیٹ مینز مین آدمی جو ہے اس کو لسٹ زیادہ ہے، اسی لیے یہ کام غلط کام کرتی ہے بول کے یہ عورت بتاتی ہے۔ نہیں لسٹ کی وجہ سے اس کی یہ اس نے اچھا کیا ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ حرام کاری کرتا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسے وہ محسوس کر رہا ہے، یا وہ پھر حلال طریقے سے کرتا۔ ہماری عورتوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے ارشد بھائی کہ وہ حرام کو پسند کر لے گی، مرد کے ناجائز تعلقات ہو جائیں تو وہ اس پر خوش رہے گی، لیکن اگر وہ شادی کر لے تو گویا کہ اس نے شجرہ ممنوعہ کو چھو دیا ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے دوسری شادی کے بارے میں، وہ پوڈ کاسٹ ہے، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ یہ عورتوں کی زیادتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقاصد تھے ان مقاصد کے تحت شادیاں کریں، لیکن آپ بغیر کسی مقصد کے تحت، یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنی شہوت کو حلال طریقے سے ہم اس کو پورا کریں، یہ بہت پاک مقصد ہے۔ اچھا زنا سے بچ کر اور جن عورتوں سے آپ شادی کریں گے ان خاندانوں میں آپ کے تعلقات نہیں بڑھیں گے کیا؟ ان قبیلوں میں بھی تو تعلقات بڑھیں گے۔ جی کسے پسند نہیں ہوتا کہ جزاک اللہ خیر۔ جی بارک اللہ فیک۔ آپ یہ میں کدھر دیکھ سکتا ہوں شیخ یہ پوری ریکارڈنگ میں اس وقت ریکارڈ کر رہا تھا ارشد بھائی، یہ ساری آ گئی ہے کیمرے میں۔ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ جی نہیں، وہ سبسکرائب کرنے کا طریقہ میرے کو مطلب کہ میں اس کو کس طریقے سے کروں؟ نیچے ایک بٹن آتا ہے وہ دبایا تو کچھ ریسپانس ہی نہیں آیا میرے کو۔ نہیں وہ جو بٹن ہے نا سبسکرائب جہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ بٹن دبا دیں، وہ آپ پھر سبسکرائبڈ ہو جائے گا، پھر بیل آئیکن دبا دیں، پھر وہاں اپیئر ہوگا آل، تو آل پر آپ کلک کر دیں تو نوٹیفیکیشن بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی کے برابر میں سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ایک بٹن ہے JOIN جس پر لکھا ہے جوائن۔ اس جوائن ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ارشد بھائی کہ جو چینل آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے آپ اس کے کام سے اگر خوش ہیں تو اسے سپورٹ کریں۔ فائنینشیل سپورٹ بھی آپ ہمیں اپنے بنگلور سے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا فائنینشیل سپورٹ کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ فائنینشیل سپورٹ 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کر کے مطلب میرے دیکھیے میرے کو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے میرا۔ اوکے، تو پھر میرے کو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، تو بینک اکاؤنٹ کے بغیر کیسے آپ ڈیل کرتے ہو اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں؟ میں تو ریٹائر آدمی ہوں۔ اللہ آسانیاں فرمائے۔ بیکاز وہ ٹیکسیشن وغیرہ کی وجہ سے جو ہے میں نے بینک پورے اکاؤنٹ کلوز کر دیا، جب ریٹائر ہو گیا تو میں نے سب چیز کلوز کر دی۔ اوکے، تو میں کرنا چاہتا ہوں بٹ میں کیسے کروں؟ وہ اب کسی اور کی مدد لے لیں، اپنے بچوں کی مدد لے لیں نا، بچوں کے اکاؤنٹ ہوں گے ان سے کہیں کہ وہ سپورٹ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے کرتا ہوں میں انشاءاللہ، ویسے کرتا ہوں۔ اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جوائن ممبرشپ، بیکاز میرے کو یہ انفارمیشن آپ کا جو بھی میں دیکھتا ہوں یہ یوٹیوب میں جب دیکھتا ہوں تو میرے کو اس میں ریئلی امپریس فور دس، بہت مطلب کہ اس میں جو ہے میرے کو جو صحیح معلومات معلوم ہوتے ہیں، بیکاز آئی ایم 72 ایئر اولڈ ناؤ، ماشاءاللہ
تو میں ابھی میرے کو جو ہے اس میں جب بھی دیکھتا ہوں کافی لوگ میرے سے جو ہے، کیونکہ میں قرآن کی چھوٹے چھوٹے تفسیر بھی وغیرہ کر لیتا ہوں، تو لوگ میرے پاس جو ہے یہ سب چیزیں پوچھتے ہیں آ کر کہ کس طریقے سے کیا کریں. اس کے معاملے میں جو ہے میرے کو زیادہ تر آرگیومنٹ پہ آ گیا، وہ بالکل ایک بحث ہو گئی. وہ قصہ جب بھی میں بیٹھ کر ان سے بات کر رہا تھا تو بحث ہو گئی. تو میں ان کو کتنا سمجھایا تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بولے کہ نہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ نہیں ہے ایسا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے قطع نظر وہ زمانے کے کسی بھی دور میں ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا آج سے 1400 سال کے بعد قیامت سے پہلے والے شخص ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اب سماج کی جو برائی ہے وہ یہ کہ ان دوسری اور تیسری شادی کو یا چوتھی شادی کو عیب سمجھنے لگے ہیں. یہ عیب سمجھنے والے دراصل ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے ارشد بھائی، آپ بدحیائی زنا کر لیں تو خاندان والے بہت خوش ہیں، لیکن شادی اگر کر لیں تو گویا کہ آپ نے طوفان بدتمیزی کھڑی ہو جائے گی آپ کے لیے. میں وہ شخص تھا، اس سے میں بولا بھائی دیکھو بھائی یہ کانسیپٹ ہمارے ہندوستان میں چلتا نہیں، جو آپ کریں یہ کانسیپٹ یہاں کی عورتیں ایکسپٹ نہیں کرتے، بیکاز اس میں ہندوازم اتنا آ گیا ہے کہ یہاں تو لا بنا ہوا ہے نا کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، بلکہ ایک لا بنی ہوئی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کا دماغ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر یہ باہر ہوتا تو وہ بات اور ہوتی. تم کیوں کرنے گئے، آپ نے اپنی زندگی کو کیوں اس پہ لگا دیا، تم پرابلم میں ڈال دیے بول کے. تو ان کو سمجھایا ہمیں. تو ابھی یہ آج تم کیسا بولتے کہ یہ کہ بھائی باہر جا کے ان کو شادی کرو بول کے، اب وہ الٹا لے لیا. ابھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. دیکھیے پاکستان میں بھی، پاکستان اسلامی جمہوریت کے نام پر ہے، لیکن وہاں پر یہ قانون بنایا گیا ہے. اب وہ قانون اسلام کی مخالفت میں ہے. وہ قانون یہ کہ آپ اپنی بیوی کو بتائیں، بیوی کو بتانا شرط نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے میری کئی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پر. بیوی سے اجازت لینا دوسری شادی کی یہ اسلام میں شرط نہیں ہے. اسلام میں شرط یہ ہے کہ بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کے والد سے اجازت لی جائے، اس کے والد سے ولی کی اجازت ضروری ہے. شوہر کو، لڑکے کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لڑکے کو تو صرف 2 گواہ چاہیے اور مہر ادا کرنے ہیں اور بس کافی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے شیخ. میں آپ کے ابھی انشاءاللہ یہ میں وہ جو بھی آپ بولے میں وہ کروں گا. ابھی میں مطلب کس کے سبسکرائب کروں گا اور انشاءاللہ جوائن کروں گا. انشاءاللہ آپ سے کبھی ہندوستان آنے کا موقع ہے آپ کو؟ میرا اکتوبر میں ہے ارادہ. اکتوبر میں میرے کو کس پہ بنگلور تک آئیں گے آپ؟ میرا ارادہ بنگلور کے قریب ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، آپ کے ہم نام ہیں، ارشد ہی ہیں، وہ پرنم بٹ میں رہتے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. پرنم بٹ کدھر رہتے ہیں؟ وہ پرنم بٹ میں رہتے ہیں. بہرحال ہاں چنئی، تمل ناڈو میں. جی ہاں. اچھا انشاءاللہ موقع اگر آپ آئے تو میرے کو میں کانٹیکٹ کروں گا اور آپ سے آ کر ملوں گا انشاءاللہ اگر چاہے تو. انشاءاللہ ضرور. میں دہلی میں رہتا ہوں اور دہلی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بس آسانیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين